साहब? ताबिश की बीवी भाग गई है। घंटा से ज्यादा हो गया गौर साहब, कब तक इंतजार करें? क्या चक्कर था वैसे? खुदकुशी क्यों की आपकी बेगम ने? हम यहाँ सारे इंतजामात करके बैठे हैं, आप बीना है। ना करे बिना। बस मुफ्ती साहब 10 मिनट और यहाँ निकाह करने तो आ जाए। प्लीज उसे फोन करें, उसे कहें कि बीवी को बेशक बाद में ढूंढ ले। और तूने उन्हीं को धोखा देती है। कब तक इंतजार करें? बस मुफ्ती साहब 10 मिनट और करें अगर मैं आप तैयार हैं ना? चलिए निकाह के लिए, आइए। दिमाग खराब हो गया है तेरा। दादू क्या बदनामी, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बिना। में ढूंढ ले, यहाँ निकाह करने तो आ जाए। इंतजामात करके बैठे हैं, आप प्लीज उसे फोन करें, उसे कहें कि बीवी भाभी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और तूने माफी गुनाह से पहले मांगी जाए वो कबूल नहीं होती। उसके लिए तो गाना नहीं गाया कभी। सारी जिंदगी अम्मा ने नाश्ते बना बना के खिलाए। How dare you बाबा? 20 कपड़े पहने हुए थे सुबह। बाजी पीसी बाजार जाती हैं। मम्मा किधर? इन्होंने क्या किया है? खुदा देख ही लेता है, कबूलियत का वक्त ना हो। बीना मिल नहीं रही, तुम्हारे निकाह पे चली जाऊं मैं। अब नहीं फंसाऊंगा तुम्हारी सहेली को। हो गया आपको? हम तो आपकी मोहब्बत में आते हैं ना, अगर आपको बुरा लगता है तो चले जाते हैं। ताकि आज मैं निकाह के लिए जाऊंगा, इसीलिए ये सब कुछ करी ताकि के आखिरी दर्जे पर हो तुम दोनों। साफ चीज से तो मुझे वैसी नफरत हो गई है। जी आई मेरी रुपा, इसीलिए तो बच्ची घर छोड़ कर चली गई है। तो लगता है कि हमें निकाह कैंसिल करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है? ये क्या हो रहा है? आज मेरा निकाह है, वो निकाह करने नहीं आएगा। मेरी बीना। मम्मा कहाँ चली गई है? उनका पता क्यों नहीं चल रहा? मुझे मेरी मम्मा चाहिए। पता नहीं क्या हो गया उसे, पहले तो ऐसा बेगैरत नहीं था। कल तो शादी है ना? पापा मम्मा कहाँ चली गई है? क्यों हुआ? कुछ नहीं होगा। घर छोड़कर चली गई है तो कोई खत छोड़ कर गई होगी। नहीं तो बीना, जान से मार दूंगा। कर दे मेरे मालिक। बीना सोच भी नहीं सकती थी कि ताबिश उसके लिए इस कदर अजनबी हो जाएगा। यहाँ तक कि ताबिश की ज़िंदगी में जब से नाज आई है उसने तो बीना के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। यही वजह है कि बीना ये फैसला करने पर मजबूर हो गई कि उसे अब ताबिश के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ताबिश जो कुछ भी बीना के साथ करना चाहता है वो बीना को गवारा नहीं था। इसीलिए बीना ने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अब बीना सब कुछ छोड़कर चली गई है। बीना जो कि ये सोच रही थी कि शायद ताबिश उसके साथ कभी ना कभी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ताबिश तो शादी ही करने वाला है उस लड़की नाज से, तो बीना के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और बीना सोच लेती है कि शायद अब उसके और नाज का मुकाबला वो नहीं कर पाएगी। और इसीलिए बीना ये फ़ैसला करती है कि अब उसे ताबिश की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। और यही सोचकर जब बीना ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाती है तब ताबिश को एहसास होता है कि वो बीना के लिए कितना ज़रूरी था और बीना उसके लिए किस कदर ज़रूरी थी। बीना ताबिश की ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो उसकी ज़िंदगी से चली गई। लेकिन अब ताबिश को एहसास हो रहा है कि उसने बीना के साथ किस कदर गलत किया और यही वजह है कि अब ताबिश बीना के साथ कुछ भी करके वापस चाहता है और वो चाहता है कि बीना फिर से ताबिश की ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन ताबिश अब
بینا کو اپنے گھر میں بسانا ہی نہیں چاہتا، ایسا وہ شبینہ سے کہتا ہے، جس پر شبینہ کو احساس ہوتا ہے کہ تابش کس قدر نفرت کرنے لگ گیا ہے اب بینا سے، اور بینا جو کچھ تابش کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ سب کتنا درست تھا۔ اسی لیے اب تابش کی زندگی سے بینا کا نکل جانا شبینہ تک کی سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب شاید شبینہ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ وہ جو کچھ بینا اسے بتا کر گئی ہے وہی صحیح ہے، اور تابش کس قدر شبینہ اور بینا کے دل سے اتر گیا ہے جب اسے یہ پتہ چلا کہ تابش شبینہ کے دوست بینا کی زندگی میں کسی اور کو لانا چاہتا ہے۔ یہ بات بینا نے برداشت نہیں کی اور پھر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن جیسے ہی تابش کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بینا نے خودکشی کر لی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہونے لگتا ہے، اور پھر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بینا کے بنا نہیں رہ سکتا، اسی لیے پھر وہ بینا کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے تابش کو بینا مل جائے۔ کیا سچ میں تابش بینا کو حاصل کر پائے گا یا نہیں، کیونکہ بینا تو اب ساری کشتیاں جلا کر ہی نکل پڑی ہے تابش کی زندگی میں کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بینا کو تابش حاصل کر پائے گا، یا پھر بینا اب کبھی بھی تابش کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی، کیونکہ جس طریقے سے تابش نے بینا کا دل دکھایا ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا کو تابش کی زندگی میں آنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو بینا اپنی محبت کے سہارے جی رہی تھی، اسے یہی لگتا تھا کہ تابش کا غصہ فرضی ہے اور بہت جلد وہ اس کے ساتھ نارمل بھی ہو جاتا تھا، لیکن بینا تابش کا غصہ برداشت کر سکتی ہے، اس کی بے وفائی ہرگز نہیں۔ اسی لیے بینا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ تابش کو چھوڑ دے گی، اور ایسا کر چکی ہے بینا، اور اسی وجہ سے اب تابش بینا کو دیوانہ وار ڈھونڈ رہا ہے، اور اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا، اور اسی کی وجہ سے آج شاید بینا اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا تابش بینا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا؟ جس عورت کی لاش دیکھنے کے لیے تابش گیا ہے وہ بینا نہیں ہے، یہ پتہ چلنے پر تابش کی جان میں جان تو آئے گی، لیکن تابش اس وقت احساس کر لے گا کہ اگر بینا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو تابش کیا کرے گا۔ اسی لیے تابش روتا ہے اور بینا کو یاد کر کے کہتا ہے کہ وہ بینا کے بنا آج بھی نہیں رہ سکتا، اور اس حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد تابش اب ناز سے نکاح نہیں کرے گا۔ ادھر گوہر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ تابش بینا کو ڈھونڈنے کی بجائے ناز سے نکاح کرنے کے لیے وہاں آ جائے، لیکن تابش یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں صرف سوچ رہا ہے، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ناز سے نکاح نہیں کرے گا۔ ادھر گوہر کہتا ہے چودھری صاحب کو کہ وہ تابش کو سمجھائیں، کیونکہ ان کی بھی کوئی عزت ہے اور اس نے نکاح کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مفتی صاحب آئے بیٹھے ہیں، تو ایسے میں اگر چودھری صاحب کہیں گے تو تابش اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھی آ جائے گا نکاح کرنے کے لیے۔ ناز کا غصے سے برا حال ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ اگر ایک بار وہ بینا کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا تو بینا بار بار یہی حرکتیں کرے گی اور وہ اس کو
ہمیشہ یہی کر کے نکاح سے پہلے روک دیا کرے گی، جس پر ناز بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے آج تو وہ تابش سے نکاح کر کے رہے گی۔ لیکن تابش کے سر سے ناز کی محبت کا بھوت اتر چکا ہے اور تابش کو سمجھ آ گیا ہے کہ وہ ناز سے نہیں بلکہ آج بھی بینا ہی کی محبت کا دم بھرتا ہے، اور اب چاہ کر بھی تابش بینا کے ساتھ نہیں رہ پائے اور بینا کی وجہ سے ناز کو چھوڑ دے گا اور وہ بینا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ بینا کی اچانک گمشدگی اور یہ پتہ چلنا کہ شاید بینا نے خودکشی کر لی ہے، اس بات کے پتہ چلنے پر بینا کے بچے بھی اپنی غلطی کا احساس کر چکے ہیں اور تابش اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ بینا کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، شاید بینا نے خودکشی کر لی ہے، اور یہ بات سن کر اماں جی کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بینا کے ساتھ کتنا غلط کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے وہ تو خود اس کے نکاح میں جانے کے لیے تیار تھیں، اور یہی بات اب انہیں لگ رہا ہے کہ بینا ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی نہ صرف گھر چھوڑ کر گئی ہے بلکہ اپنی جان بھی دینا چاہتی ہے۔ اماں جی کو یہ بات مارے دے رہی ہے کہ اگر وہ چاہتی تو بینا اور تابش کے بیچ کے تعلقات سدھار سکتی تھیں، لیکن ایسا کرنے کی بجائے اماں جی نے تو تابش کو ہی شے دی اور اس سے کہا کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اب اماں جی کو بھی یہ گلٹ ہو رہا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نازیہ شازیہ جو کہ شروع ہی سے شازیہ کہتی تھی کہ بھائی شادی کر لیں، لیکن نازیہ نے کبھی بھی اماں جی اور تابش کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے بینا کے ساتھ، اسی لیے وہ اس چیز کے خلاف تھی۔ لیکن بینا کسی کو بھی کوئی بھی شکایت کیے بنا یہاں سے جا چکی ہے، اور اس بات کا احساس اب سب کو گلٹ کا شکار کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی بینا کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آج بینا زندہ ہوتی۔ تابش جب وہاں جائے گا اور پولیس والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کی بیوی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تب تابش اسے کیسے بتائے گا کہ اس کی بیوی اس کی بے وفائی نہیں جھیل پائی، اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ تابش اپنے حلقے میں جس طریقے سے کھڑا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو زیادہ تر ووٹ دینے والی خواتین ہیں، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ تابش کی اپنی بیوی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے تب اس کا ووٹ بینک بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن تابش اس سب کے لیے نہیں بلکہ وہ صرف اور صرف اب بینا کو دیکھنے کے لیے پریشان ہے۔ تابش کا دوست بھی اسے سمجھاتا ہے کہ تابش کو یہاں تک لانے والی کوئی اور نہیں بلکہ بینا ہے، تو اب تابش کیسے بینا کو ایسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن جب تابش کو بھی احساس ہو جائے گا تب تابش کیا بینا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بینا اور تابش کی لو سٹوری اب ختم ہو جائے گی، لیکن تابش منتیں کر کے بینا کو واپس اپنے گھر تو لے آئے گا، لیکن اب تابش شاید بینا کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھے گا، کیونکہ جس طریقے سے تابش نے
बीना के साथ बेवफाई की है। अब बीना ताबिश से पहले वाली मोहब्बत कैसे कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो ताबिश और बीना के बीच में कोई तीसरा नहीं था। लेकिन जब बीना को ये लगा कि उन दोनों के बीच में नाज आ गई है और इस हद तक आ चुकी है कि वो ताबिश और नाज निकाह करने वाले हैं, इस बात को लेकर बीना का दिल इतना ज़्यादा दुखा कि उसने इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। और फिर बीना और ताबिश के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए बीना ने सोचा कि वो अब यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाए तो बेहतर है। और ये करने में बीना ने ज़्यादा देर भी नहीं लगाई, क्योंकि वो ताबिश और अपने बीच किसी और को नहीं आते हुए देख सकती थी। इसीलिए बीना सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। लेकिन बीना को जैसे ताबिश को लगा कि उसने खुदकुशी कर ली है और नौकरों को भी यही लगा कि बीना ने कर ली है खुदकुशी। इसी वजह से जमीला को आपने कहते हुए सुना होगा कि वो कह रही थी कि उससे साब जी से नफ़रत हो चुकी है, क्योंकि बीना ने हमेशा अपने नौकरों तक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। इसीलिए उसके नौकर भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और साहब जी की ये बेवफाई उन्हें भी अच्छी नहीं लग रही। इसीलिए वो कहते हैं कि बीना के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें साहब जी का ही सारा किया धरा है। और जमीला कहती है कि अब उसे साहब जी से नफ़रत हो चुकी है। क्या आपको भी बीना की वजह से ताबिश से नफ़रत हो रही है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि ताबिश और बीना एक दूसरे की मोहब्बत को कब फरामोश कर गए? क्योंकि बीना ताबिश से जितनी मोहब्बत करती थी, क्या ताबिश को बीना के साथ ऐसा करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि कितने लोगों को लग रहा है कि बीना और ताबिश एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे अगर ताबिश अपनी ज़िंदगी में नाज को ना लाता। लेकिन नाज के आने की वजह से बीना और ताबिश के बीच में आने वाली इस दूरी को ताबिश ने ये समझा है कि बीना बस उसकी ज़िंदगी से चली गई है। लेकिन असल में तो बीना ताबिश की ज़िंदगी से इसलिए गई है क्योंकि वो ताबिश की ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्या आपने भी बीना की तरह कभी ऐसा कोई सिचुएशन फेस की है कि जिसमें आपके पार्टनर या आपके हमसफ़र ने आपको धोखा देने की कोशिश की हो? क्या आपने भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ये फेस देखा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बीना और ताबिश की इस लव स्टोरी में नाज का आना क्या इतना आसान था? यहाँ पर गलती बीना की थी या ताबिश की? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके बताइएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल क्या लग रहा है? क्योंकि बीना और ताबिश एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, तो फिर नाज इनके दरमियान किस तरह से आ गई? क्या नाज का आना बीना की गलती है या फिर ताबिश ही नाज को अपनी ज़िंदगी में ले आया? क्या ताबिश की ज़िंदगी से नाज के वापस जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो सकता है? क्या बीना को ताबिश को इस बेवफाई के लिए माफ़ कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग इस ड्रामे से रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि सोशल इशू है ये हस्बैंड वाइफ और उनके अफेयर का।
کہ آپ نے یا آپ کے کسی ریلیٹیو نے یہ سب کچھ کبھی فیس کیا ہے؟ اگر ہاں تو کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس سبجیکٹ پر اور ڈرامے بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا پھر اس ٹاپک کو اٹھا کر رائٹر اور ڈائریکٹر نے اچھا کیا یا نہیں، کیونکہ اس ڈرامے نے کچھ ہی ایپیسوڈ میں جس طریقے سے اپنے فینس بنائے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈرامے کی سٹوری کس قدر جاندار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ڈرامے میں عروہ حسین اور احسن خان یعنی کہ تابش اور بینا نے بہت ہی بہترین ایکٹنگ کی ہے، اور ساتھ ہی اماں جی یعنی کہ بینا کی ساس اور تابش کی ماں نے بھی اپنی اداکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تابش اور بینا کی لو سٹوری میں مین ویلن اماں جی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ تابش اور بینا اپنی سٹوری میں خود ہی ویلن ہیں؟ کیونکہ تابش اگر چاہتا تو بینا کے ساتھ مخلص رہ سکتا تھا۔ بینا نے کبھی بھی تابش کی حکم عدولی نہیں کی اور نہ ہی اس کی ماں کے ساتھ مس بیہیو کیا۔ اس کے باوجود تابش کا بینا کے ساتھ یہ سرد رویہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا سچ میں 14 سال کے بعد ہسبینڈ وائف کی محبت اسی طریقے سے ماند پڑ جاتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ جو کہ اس ڈرامے سے کافی زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں، کیا آپ بھی آپ کی عزت ڈرامے سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ ڈرامہ آپ کی عزت دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ پاکستانی ڈرامہ کو کب سے فالو کر رہے ہیں، اور پاکستانی ڈرامہ کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا آپ بھی پاکستانی ڈراماز کے فین ہیں، یا پھر آپ پاکستانی ڈراماز کب سے فالو کر رہے ہیں، اور کون سا وہ پاکستانی ڈرامہ تھا جسے دیکھنے کے بعد آپ پاکستانی ڈراماز کے فین ہو گئے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ پاکستانی ڈرامہ میں سمپلسٹی اور نیچرل ہونے کی وجہ سے آپ کو پسند ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ پاکستانی ڈرامہ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے جس نے پاکستانی ڈرامہ کا آپ کو فین بنایا ہوا ہے، اور آپ یہ ڈرامہ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، بھارت سے، کشمیر سے، بنگلہ دیش سے، یا پھر گلوبل آڈینس ہیں؟ آپ اپنی کنٹری کا نام، اپنی سٹی کا نام ضرور لکھیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پاکستانی ہیں یا پھر آپ کا تعلق ہے کسی اور کنٹری سے، اور پاکستانی ڈرامے میں کیا چیز ہے جو آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ پاکستانی انڈین ہیں تو آپ اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو پاکستانی ڈرامہ دیکھنے پر مجبور کیا ہے؟ ضرور بتائیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور بتایا کریں کہ کون سا ڈرامہ آپ فالو کر رہے ہیں، کس ڈرامے کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ہر ایپیسوڈ پہ آپ ریویوز اور ایکسپلین دیکھنا چاہتے ہیں سٹوری، تو ہمیں کامنٹ کیجیے گا، بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں کہ آخر کیا چیز ہے جس سے آپ پاکستانی ڈرامہ کے فین بن چکے ہیں، اور پاکستانی ڈرامہ کے حوالے سے کیا چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کی عزت ڈرامے میں جہاں معاشرتی رویوں کی بدصورتی دکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے ایک عورت اپنی ساری انرجی اور سارا کچھ انویسٹ کرتی ہے اپنے گھر میں، لیکن بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ صرف اور صرف بے وفائی،
حقارت اور دھوکہ، کیا بینا یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تابش نے جو بینا کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی ڈراماز میں یہ چیزیں ہونا بہت زیادہ انٹرسٹنگ بناتا ہے اس ڈرامے کو۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ پاکستانی ڈرامہ کس چیز کے لیے فالو کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی پاکستانی ڈرامہ میں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دن بدن پاکستانی ڈراماز کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ اور کون سا ڈرامہ ہے جو آپ کا آل ٹائم فیوریٹ ہے؟ آپ کی عزت ڈرامہ جس نے آتے ہی کچھ ہی ایپیسوڈ میں اس قدر مقبولیت حاصل کی اور یہی نہیں فینس کے بہت زیادہ دل جیت لیے، تو کیا سچ میں آپ بھی اس ڈرامے کو لے کر اتنے ہی ایکسائٹڈ ہیں؟ اور وہ حسین کا کم بیک آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ احسن خان اور ثانیہ سعید کی ایکٹنگ سے آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو اس کہانی سے ابھی تک یہ راز نہیں کھلا ہے کہ کیا سچ میں خودکشی کر لی ہے بینا نے، لیکن بینا تو خودکشی نہیں کرے گی بلکہ وہ تو بہرام کے ساتھ اپنی اگلی زندگی پلان کرنے والی ہے اور وہ بہرام کو کہے گی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ کیا بینا کو بہرام اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جائے گا یا پھر بہرام بینا کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گا اور راستے میں ہی اس سے پکڑ لیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہرام کے ساتھ بینا جو یہ شہر ہی چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، بینا کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا اور تابش اپنی شادی شدہ زندگی میں کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے دونوں میں اس قدر نہ صرف دوریاں آ گئیں بلکہ تابش کی زندگی سے ہی بینا کو نکلنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ بینا کو بہرام کی طرف بھی مائل ہونا پڑا؟ کیا بینا کا یہ قدم اٹھانا صحیح تھا یا پھر بینا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے بھی بہت اہم ہے، اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ بینا کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیا سچ میں آپ بھی بینا اور تابش کی طرح اپنے رشتے کو ایسے ہی کمزور ہوتے ہوئے دیکھتی یا پھر بینا نے جو فیصلہ کیا آپ ویسا ہرگز نہ کرتی؟ کیا کرنے والے تھے آپ اس سچویشن میں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا کو یہ سچویشن کس طریقے سے ڈیل کرنی چاہیے؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا اور تابش کے بیچ میں آنے والی یہ دوری میں زیادہ قصور کس کا ہے، بینا کا یا پھر تابش کا؟ کیا بینا کو اپنے اور تابش کے بیچ میں آنے والی اس دوری کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ آخر بینا کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ تابش کا دل کسی اور طرف مائل ہوتا جا رہا ہے؟ آخر بینا کو یہ سب پتہ چلنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بینا اور تابش ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی مخلص نہیں ہیں، یا پھر دونوں کے بیچ میں آنے والی اس دوری کا سبب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے؟
कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा कि ताबिश और बीना जो कि अभी तक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर आ गए। इसमें ज़्यादा हाथ बीना का है या फिर ताबिश का? क्या लगता है कि बीना और ताबिश के बीच में आने वाली इस दूरी में बीना का ज़्यादा हाथ है? क्या बीना ताबिश से इतनी ज़्यादा लापरवाह हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि ताबिश और उसके बीच में कब इतनी दूरियां आ गईं और कब बीना ताबिश के दिल से इस कदर दूर हो गई? आखिर बीना को ये सब कुछ जानने में इतना वक्त क्यों लगा कि नाज ने ताबिश के दिल में अपने लिए एक जगह बना ली? अगर बीना ये कदम ना उठाती तो शायद ताबिश को आज भी एहसास ही नहीं होता कि वो बीना से कितनी मोहब्बत करता है। क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सारी गलती बीना की है या फिर ताबिश की? अपनी राय से आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बीना और ताबिश की लव स्टोरी में नाज का आना आखिर कैसे हुआ? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ गलती बीना की है या फिर ताबिश ने बीना को अहमियत नहीं दी, ये गलती थी? आप भी अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि बीना और ताबिश के बीच की इस नाइत्तफाकी का फ़ायदा जो नाज और गौहर ने उठाया, क्या इसमें ज़्यादा हाथ बीना की कमकली का था या फिर ताबिश जैसे बार बार बीना को कहते हुए सुनाई दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है नाज की तरह? क्या आपको भी लगता है कि औरत का कम पढ़ा लिखा होना मर्द को उससे दूर कर देता है या फिर मर्द औरत से दूर होने के लिए कोई भी बहाना बना लेता है? क्या आपको भी लगता है कि बीना और ताबिश की दूरी में सारा हाथ बीना का है या फिर ताबिश भी इसमें बराबर का शरीक है? क्योंकि ताबिश तो खुद ही फरार ढूंढ रहा था, वरना बीना भी तो शादी के 14 साल बाद तक आज भी ताबिश ही से मोहब्बत करती है। तो फिर ताबिश के दिल में नाज कैसे आ गई? जब बीना को ये सब पता चलता है तो बीना पहले तो इन चीज़ों को डिनाई करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब वो हर एक के मुंह से यही बात सुनती है कि ताबिश तो दूसरी शादी ही करने वाला है और इसमें उसकी माँ उसके साथ शिरकत करने वाली है, इस चीज़ ने बीना का दिल किरची किरची कर दिया। और ऐसे में बीना का यह कदम उठाना क्या जस्टिफाई था? आप इस बीना के इस कदम उठाने को जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे? क्या आपको लगता है बीना सही है या गलत है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस ड्रामे में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ से आप रिलेट कर रहे हैं, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपनी राय का इजहार किया करें और बताया करें कि इसके अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जो आप शौक़ से देखते हैं और किस पाकिस्तानी ड्रामे का आप कर रहे हैं शिद्दत से इंतज़ार। हम टीवी का कौन सा ड्रामा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में बताएंगे, तभी हम उसकी अगली वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और साथ साथ कमेंट ज़रूर किया करें अपने फेवरेट ड्रामा के हवाले से, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कौन से ड्रामे ज़्यादा पसंद है। आज के लिए जितने भी ड्रामे आपने देखे हैं, क्या आपको लगता है कि बीना और ताबिश की लव स्टोरी में जो अभी मोड़ आया है जिसमें ताबिश काफ़ी लोगों के दिल से उतर गया है,
کیا آپ کو بھی بینا اور تابش کی لو سٹوری میں تابش غلط لگ رہا ہے، یا پھر آپ اس لوگوں میں ہیں کہ جنہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر غلطی بینا کی ہے کہ جس نے اس قدر لاپرواہی برتی کہ تابش کب اس سے اتنا دور ہو گیا بینا کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی عزت ڈرامے سے کیا چیز آپ نے ریلیٹ کی اور کس چیز سے آپ بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ پاکستانی ڈرامہ کے حوالے سے کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور کیا چیز ہے جو آپ پاکستانی ڈراماز میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور عروہ حسین کی ایکٹنگ آپ کو کیسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے میں عروہ حسین اور احسن خان یعنی کہ بینا اور تابش کی لو سٹوری جو ابھی تک دکھائی نہیں گئی ہے، کیا آپ بھی وہ لو سٹوری دیکھنے کے ہیں منتظر؟ تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی بینا اور تابش کی شادی کے ابتدائی دنوں کے سین دیکھنے کی بہت زیادہ جلدی ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پاکستانی ڈرامہ آپ کی عزت دنیا کے کس حصے پاکستان سے یا پھر کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے، اور کیا چیز ہے جس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ناز کے ساتھ جو تابش نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناز جو کہ بہت زیادہ لالچ میں تابش اور بینا کا گھر تباہ کر رہی تھی، اسے تابش سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ صرف اور صرف تابش کی دولت ہتھیانا چاہتی تھی۔ کیا ناز کے ساتھ جو تابش نے کیا، یعنی کہ نکاح والے دن اس سے نکاح کرنے نہیں گیا، یہ کر کے تابش نے بینا سے کی گئی زیادتی کا انتقام لے لیا یا نہیں؟ کیونکہ بینا اور تابش ایک دوسرے سے کرتے تھے سچی محبت، اس بات کا گوہر اور فریدہ کو بھرپور احساس تھا، لیکن دولت کی لالچ میں فریدہ اور گوہر نے جان بوجھ کر ناز کو تابش کی زندگی میں اس طریقے سے انٹر کیا کہ تابش ناز کا دیوانہ ہو گیا اور اسے اپنی ہر دل عزیز بیوی بری لگنے لگی، اور اس سب میں ناز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تابش اور بینا کا گھر تباہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن عین وقت پر بینا کے اٹھائے گئے قدم کی وجہ سے تابش اور ناز نے منہ کی کھا لی، اور بینا کی محبت سچی ہے اس بات کا احساس بھی اب تابش کو ہو گیا ہے، اور تابش کو یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ وہ بینا کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ناز جیسی تو کئی لڑکیاں اس کی زندگی میں آ اور جا سکتی ہیں، لیکن بینا کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور بینا جسے یہ لگ رہا تھا کہ ناز نے اس کی جگہ لے لی ہے، وہ صرف اور صرف بینا کی ایک غلط فہمی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بینا اور تابش ایک دوسرے کی محبت کو ایک ذرا سی جھٹکے میں ہی پہچان گئے۔ بینا اور تابش کی لو سٹوری میں ناز کا انٹر ہونا جس طریقے سے بینا کا دل توڑ گیا تھا، اسی طریقے سے جب تابش کو پتہ چلا کہ بینا اس دنیا میں نہیں ہے، یا پھر بینا کوئی انتہائی قدم اٹھا کر تابش کی زندگی سے جا سکتی ہے، تب تابش کو احساس ہو گیا کہ وہ بینا کے بنا نہیں رہ سکتا ہے، اور اسی لیے پھر وہ بینا کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن نہ صرف کوشش کرے گا بلکہ وہ اپنی ماں کو بھی بتائے گا